بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورہ بقرہ کی 188ویں آیت ہے، آیت نمبر 180 پر 8۔ پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے، ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ مال انسان کی ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کے ساتھ انسان کی بہت ساری ضرورتیں وابستہ ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے مال حاصل کرو اور حلال روزی کھاؤ، حرام طریقوں سے مال اپنے پاس لانے کی کوشش نہ کرو اور حرام روزی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اس کی تاکید فرمائی ہے۔ پیچھے دوسرے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اسی صفحے میں نیچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے حلال طریقے سے مال حاصل کریں اور حلال روزی کھائیں، حلال روزی استعمال کریں، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو حرام طریقے سے مال کے کمانے کا، مال کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ، ایک تو اللہ نے اس آیت میں عام طور پر اور عام انداز میں اس بات سے منع کر دیا کہ ناحق طریقے سے تم مال کو نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم اپنے مالوں کو آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم اس کو حاکموں کے پاس لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کے ایک حصے کو گناہ کے ساتھ، ظلم کے ساتھ کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں خود بھی اس بات کا پتہ ہے کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو، ناحق طریقے سے کھا رہے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمومی انداز میں فرمایا کہ مال کے کمانے کا اور مال کے حاصل کرنے کا ناحق جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے اور مکر و فریب ہے، ان راستوں سے مال کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم آپس میں اپنے مالوں کو ناحق اور باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اور ایک طریقہ معاشرے میں یہ بھی رائج ہے کہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ چیز میری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے آدمی پر جھوٹا مقدمہ دائر کر کے اس کو حاکموں تک، حکام تک لے جایا جاتا ہے، کونسلروں کے پاس لے جایا جاتا ہے، ایم ایل اے کے پاس لے جایا جاتا ہے، ایم پی کے پاس لے جایا جاتا ہے، عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر
رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ حاکموں کے پاس لے جا کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لینے سے وہ حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ عدالتوں کے کسی حرام چیز کو حلال کر دینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ غلط مقدمہ ہے اور کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ ہے اور کسی کی زمین کو ناجائز ہڑپ رہا ہوں، جانتے ہوئے بھی تم حاکموں کے پاس اس مقدمے کو لے جا کر ان کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتے ہو، تو اس طرح فیصلہ کرا لینے سے وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہو جاتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اسی وقت میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی پس منظر میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کی زمین کے سلسلے میں میرے پاس مقدمہ لے آتے ہو اور تم میں سے کوئی آدمی اپنے زور زبان سے بات کرنے کا سلیقہ اچھا ہے، بات کو پیش کرنے کا انداز اچھا ہے اور اپنی بات منوانے کا ہنر ہے، یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے، غلط چیز کو صحیح بنا کر پیش کرنا، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا، لوگ اس کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی آ کر اپنے بھائی کی زمین کے کسی حصے کے سلسلے میں میرے سامنے دلیل پیش کرتا ہے تو میں ظاہر سی بات ہے عالم الغیب تو ہوں نہیں، ظاہر میں جو بتایا جا رہا ہے اس کی روشنی میں اگر میں نے فیصلہ کر دیا، کسی کے حق میں کسی دوسرے کی زمین کا کوئی ٹکڑا اگر میں نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا میں نے اس کے حوالے کیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم اپنے معاشرے میں جائزہ لے کر کے دیکھیں، یہ چیز بہت عام ہے، یہ چیز بہت عام ہے کہ آدمی خود سے کسی کو ستا نہیں سکتا اور کسی کو پریشان نہیں کر سکتا تو حاکموں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جن کا رعب و دبدبہ ہے ان کا سہارا لیا جاتا ہے، لے کر کمزور آدمی کو دبایا اور کچلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر اس طرح تم فیصلہ اپنے حق میں کرا بھی لو تو وہ حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ آیت اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ ان روزے کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر چند دنوں تک تمہاری تربیت ایسی کی گئی کہ تم حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک رہے تھے، تو تمہاری تربیت روزوں کے ذریعے سے ایسی ہوئی ہے کہ تم اللہ کے حکم کے خاطر حلال چیزوں سے بھی بچ رہے تھے، تو حرام چیزوں سے بدرجہ اولا بچنا چاہیے، حرام چیزوں سے بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک حلال روزی کا مسئلہ ہے، حلال جو روزی ہوتی ہے اور حلال طریقے سے کمایا ہوا جو مال ہوتا ہے، آدمی کے پیٹ میں حلال لقمہ جب جاتا ہے اس کے فوائد، اس کی برکتیں، اس کے انوارات الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیثوں میں بے شمار فضیلتیں اس کی بیان فرمائی ہیں، اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بات کا حکم دیا ہے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، ان چیزوں کو کھاؤ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے یہ حکم پہلے دیا ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پھر ساتھ میں دوسرا حکم دیا ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حلال روزی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی کو شکر کی توفیق ہوتی ہے، خیر کے کاموں کی اس کو توفیق ہوتی ہے، بھلائی کے کاموں کی اس کو توفیق ہوتی ہے،
اچھی باتیں اس کو اچھی لگتی ہیں، اچھی باتیں بتانے والا اس کو اچھا لگتا ہے، اچھی باتوں سے طبیعت اس کی خوش ہوتی ہے۔ اور اگر غذا حرام ہوئی، روزی اگر حرام ہوئی، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ طبیعت خیر کی طرف نہیں بڑھتی، اچھے خیالات نہیں آتے، اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اچھی باتیں سننے کو جی نہیں چاہتا، اور اچھی باتیں بتانے والا اچھا نہیں لگتا۔ آج ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، بطور خاص ہماری نوجوان نسل، ہمارے دعوت کے جماعت کے ساتھی ملاقاتوں میں جاتے ہیں تو دور سے ہی دیکھتے ہی راستہ بدل لیتے ہیں، ابھی آئے تو سنائیں گے، نماز کی فضیلتیں سنائیں گے، مسجد کو بلائیں گے، اللہ رسول کی بات بتائیں گے۔ طبیعتیں دین کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اسی لیے اللہ پاک نے بے شمار جگہوں پر حکم دیا ہے کہ حلال روزی کھاؤ اور مال حلال طریقے سے حاصل کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی، خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آدمی حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی خیر والا عمل قبول نہیں ہوتا، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی مثال کے طور پر 10 درہم کا ایک کپڑا خریدتا ہے، اس میں سے 1 درہم اگر حرام کا ہوتا ہے تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام مال سے آدمی اگر صدقہ بھی کرتا ہے تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام مال سے آدمی صدقہ کر دے تو یہ حرام مال پاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حرام مال سے آدمی اگر صدقہ بھی کرتا ہے تو وہ صدقہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی اچھی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ حرام مال سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کپڑے پر پاخانہ لگ گیا ہے، نظر آنے والی نجاست لگی ہے تو اس کو پیشاب سے دھونا۔ مثال کے طور پر کپڑے پر پاخانہ لگا ہے، اگر پیشاب سے اس کو دھویا جائے تو وہ ظاہری جو نجاست نظر آ رہی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی آدمی حرام مال سے اگر کسی غریب کی مدد کرے گا، صدقے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، اپنی سعادت سمجھ کر، سامنے والے کا احسان مان کر کہ وہ میرا صدقہ قبول کر رہا ہے، میرے مال کو قبول کر کے مجھے ثواب کا مستحق بنا رہا ہے، اگر وہ نہیں لے گا تو مجھے صدقے کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو محسن میں نہیں ہوں، لینے والا محسن ہے، لینے والا مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ طبیعتیں بدل گئی جس کی وجہ سے دینے والا اپنا سینہ چوڑا کرتا ہے، جبکہ لینے والے کو چوڑا کرنا چاہیے کہ میں تمہارے مال کو قبول کر رہا ہوں۔ تو صدقہ کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کسی اللہ کے ضرورت مند بندے کو اپنی سعادت سمجھ کر، اس کا احسان سمجھتے ہوئے اس کی مدد کرنا۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر حرام مال سے صدقہ کرے گا، کسی غریب کی امداد کرے گا، تو اس حرام مال سے وقتی طور پر اس غریب کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن صدقے کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی، صدقے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ مال حرام ہے۔ علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ روزے کے احکامات کے بعد اس آیت کو، یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی جو بات اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہے، تو اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد شام میں افطار اگر حرام مال سے کر لیا تو وہ روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے حلال مال کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اسی لیے رمضان میں دوسروں کی چیزیں بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی اپنی چیز حلال طریقے سے دیکھ سمجھ کر، پرکھ کر کہ کس کی کیا چیز ہے، افطار حلال مال سے کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر افطار میں اپنے مال کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے لوگ ادھر ادھر سے لا کر دے دیتے ہیں اور ہم جزاک اللہ سمجھ کر کھا لیتے ہیں، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ دن بھر روزہ رکھے بھوکے رہے، اب اگر افطار حرام مال سے ہو گیا تو پوری محنت برباد ہو گئی۔ تو اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کر کے اس آیت میں یہ حکم دے کر کے یہ بتایا ہے کہ روزے میں حلال مال کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ حرام مال سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حرام روزی سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا چاہیے، اور مال کے حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہونا چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اور اگر آدمی کسی کی چیز کو کسی حاکم کا سہارا لے کر اور کسی روبدار کا سہارا لے کر اگر اپنے حق میں وہ فیصلہ کرا لیتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی۔ تو اس لیے بہت فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہمارے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال ہو، تاکہ ہمیں اللہ کی عبادتوں کی توفیق ہو، ہمارے جذبے اچھے بنیں، خیالات اچھے بنیں، عبادتوں کی توفیق ہو، خیر کے کاموں سے طبیعت خوش ہو، اور برے کاموں سے بچنے کے جذبے پیدا ہوں، برے کاموں سے بچ کر آدمی خوش ہو کہ اللہ نے مجھے ایک گناہ سے بچا لیا۔ راستے میں جا رہے ہیں، کسی نامحرم پر نگاہ پڑنے والی تھی، اللہ نے بچا لیا، تو دل میں خوشی ہو کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، حلال روزی کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اور حلال روزی کا کمانا یہ بھی ایک فریضہ ہے بندے پر۔ طلب الحلال کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے اور دوسرے فرائض ہیں اسی طریقے سے حلال کمانا بھی ایک فریضہ ہے۔ بیکاری اور سستی شریعت نے نہیں سکھائی ہے کہ یہاں سے راشن کٹ آ جائے گا، وہاں سے راشن کٹ آ جائے گا، پورے جمع کر کے خود ہی صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ ایسا شریعت نے کسی کو سست خور اور مفت خور نہیں بنایا ہے۔ شریعت چاہتی ہے آدمی محنت کرے، محنت کر کے کھائے، محنت کر کے کمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھا کہ گٹے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اس ہاتھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اس لیے محنت کے عادی ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان، بہت سارے مرد ایسے ہیں، گھر میں عورتیں کماتی ہیں، مرد کھاتے ہیں۔ کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے، ایسے مرد کو مرد کہنے کے لیے بھی شرم آتی ہے۔ تو اس لیے محنت کا عادی ہونا چاہیے آدمی۔ جب تک ہاتھ پیر میں طاقت ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ حلال کمانے میں ذرا برابر بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے والد صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، بزرگوں سے سنی ہوئی بات ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں سستی نہ کرو، حلال کمانے میں سستی نہ کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اب آپ بولو دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، حلال روزی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور حرام روزی سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک رضاءک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔